السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ کا ہمارا اسلامک اسٹڈی چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس اسلامک اسٹڈی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے سبق کی نوٹیفیکیشن آپ تک بھرپور پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک آج چھٹا روزہ ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ اس بابرکت مہینے کے اندر قرآن پاک سیکھنے کا وقت ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور وہ سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے ہر مصروفیات سے الگ ہو کر رمضان المبارک کے اندر ہر مسلمان بھائی ایک وقت نکالتا ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو آپ ضرور سے ضرور اپنے یار و احباب میں اس کو شیئر کریں گے، اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی بہترین سے بہترین قرآن پاک سیکھ سکیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہم پر فرض ہے علم ایک دوسرے تک پہنچانے کا، تو میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے یار و احباب میں اس کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی نیک جائز تمناؤں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے، آپ کے ہر حاجات کو پورا فرمائے، ہر طرح کی آنے والی زمینی آسمانی آفت اور بلاؤں سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو محفوظ رکھے۔ تو شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں سبق شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، مد واجب۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید، اس پر دو نشانیاں ہیں، ایک جزم کی نشانی بھی آ سکتی ہے اور تجدید بھی، تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد متصل، جاء، اس کا جوڑ ہم اس طریقے سے کریں گے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء، اس میں مد متصل ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ حروف مد کے بعد یہاں پر الف مد، حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ دوسرے طریقے سے اگر ہم کہیں تو ورڈ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، دوسرے ورڈ، پہلا ورڈ، تو حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہے، یعنی اسی کلمہ کے اندر ہے، یعنی اس سے آگے اور کوئی حرف نہیں ہے جس کے ساتھ حمزہ کو پڑھا جائے، تو اس میں ہوگا مد متصل۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا جوڑ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے آواز بنتی ہے، حرف کو حرف سے ملانے سے اس کی آواز نکلتی ہے، جس سے ہمارا روان پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاص کر کے یہ جو مد متصل، مد منفصل، مد لازم ہے، ان کا جوڑ بہت ضروری ہے، بچے بہت زیادہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔
جب جوڑ آسان ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اس کا روان پڑھنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، اس میں مد متصل ہوگا۔ حروف مد یہاں پر یا مد ہے، یہ دیکھو یہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اوپر مد کا نشان دیا گیا ہے، یعنی یہ بڑا مد ہے۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ سو، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو، فی امرنا، اب اس لائن کے اندر مد منفصل ہوگا۔ اب اس کو سمجھنا ضروری ہے، پہلے میں جوڑ کر لیتا ہوں۔ فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ فی یہاں پر حروف مد ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ یا مدہ ہے، اوپر میں یہ دیکھو مد کا نشان ہے، تو یہ بن گیا مد منفصل، کیونکہ اس کے آگے حمزہ آ گیا۔ ایک حمزہ اپنی شکل میں ہوتا ہے، ایک الف کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے۔ غور سے آپ دیکھیں گے اس کو اور سمجھیں گے۔ اب فی یہ ایک ورڈ بن گیا، یعنی ایک کلمہ، اور ام جب ہم کرتے ہیں تو حمزہ میم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ دوسرا کلمہ ہو جاتا ہے، تو حمزہ دوسرے کلمہ یعنی دوسرے ورڈ کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ جب حمزہ دوسرے کلمہ کے اندر پڑھا جائے تو اس صورت میں یہاں پہ مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل کی مقدار ہے 2 سے 3 الف کی مقدار، آپ اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ، دیکھو یہ کلمہ ہے، لا یہ الگ کلمہ ہے، الگ ورڈ ہے۔ جب ہم الہ پڑھتے ہیں تو حمزہ اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، الہ، تو اس میں ہوگا مد منفصل۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 2 سے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، کھڑا زبر کو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ اِنَّا انزلنا، یہاں پر نون مشدد میں غنہ بھی ہوگا ان کے اندر، اور نا میں مد منفصل بھی ہوگا، انزل اخفا بھی ہوگا، نا میں الف مدہ بھی ہوگا۔ جو پیچھے جتنے بھی ہم نے قاعدے پڑھے ہیں، اظہار، اخفا، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، جب جس لائن کو جس تختی کو آپ پڑھتے جائیں گے اس کے اندر ان کو خود سے تھوڑا یا دہرائیں، پہچان کریں کہ یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ، اس سے آپ کے لیے بہت 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 آسانی ہو جائے گی قرآن پاک سیکھنے میں، پڑھنے میں۔ جب یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں قرآن میں پہنچتے تو اس وقت ہمیں بہت دقت کا سامنا ہو جاتا ہے، پھر اسی دیسی حساب سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ ان پر ضرور توجہ دیں۔ میں جوڑ کرتا ہوں۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، اننا، حمزہ نون زبر ان، اننا ان، زالام زبر زل، اب ہم نے اکفاقے میں جو زاد ہے زا کو پڑھا، اب ناک میں آواز آئے گی، اننا انزل، نون الف زبر نا،
انا انزلنا، یہ تھا مد منفصل۔ اب آ گیا مد لازم، تو اس کے جوڑ پر بھی آپ خصوصی توجہ رکھیں گے۔ اب مد لازم کو 4 سے 5 الف کی مقدار ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کا روان پڑھ لیتا ہوں۔ الآن، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، اس طریقے سے جوڑیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آن۔ یہ حروف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے بہت زیادہ میں نے دیکھے کنفیوز ہوتے ہوئے کہ حروف مد ہوتا کیا ہے۔ یہ کھڑا زبر ہے حروف مد یہاں پہ، کیونکہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے۔ تو کھڑا زبر کے بعد یہ دیکھو جزم آ رہی ہے۔ اگر تشدید ہوتا تب بھی مد لازم، یہاں پر جزم ہے اب بھی مد لازم ہوگا۔ حاجوک، حا الف جیم، اس طریقے سے، کیونکہ جیم پر تشدید ہے ہمیں اس کو ساتھ ملانا ہے اس کو۔ حا الف جیم مد زبر حاج، جیم کے ساتھ آواز کو ٹکرانا ہے۔ جیم واو پیش جو، حاجو، کیف زبر کا، حاجو کا مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ والصافات، واو صاد زبر، خیال رکھیے گا، واو صاد زبر وص۔ اب ہم صاد کو فا کے ساتھ جوڑیں گے۔ صاد فا مد کھڑا زبر صوف، ہم نے اس کھڑا زبر کو نہیں پڑھا، اس کو پڑھا ہے والصوف۔ اب اس کھڑا زبر کو پڑھیں گے، فا کھڑا زبر فا، والصوفا، تا زیر دی، والصافات۔ اس میں مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مد یہاں پر کھڑا زبر الف مدہ ہوگا، حروف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو محترم ناظرین، اس کو اپنے یار و احباب میں خوب ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر طرح کی نیک جائز تمناؤں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، کیونکہ آپ کو قرآن پاک سیکھنے کی طرف آپ کی توجہ ہے اور آپ کو ایک شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن اور اسلام، دین اسلام کی محبت اور شوق آپ کے دل میں اور ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آگے ملاقات ہوگا ہمارا تختی نمبر 20 کے اندر، تجدید بعد حروف مدہ۔ وہاں تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔